السلام علیکم دوستو G24 ڈیلی میں خوش آمدید۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد میں کنٹونمنٹ بورڈ نے اپنے ہی بانی اور ایبٹ آباد شہر کی بنیاد رکھنے والے سر میجر جیمز ایبٹ کے پرانے اور تاریخی دفتر کو مسمار کر دیا۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالصمد کے مطابق ایبٹ آباد کے بانی میجر جیمز ایبٹ کے دفتر کی مسماری کا نوٹس لے لیا گیا اور محکمہ آثار قدیمہ نے تاریخی عمارت کی مسماری پر مقدمہ درج کرنے کے لیے ایبٹ آباد پولیس اور انتظامیہ کو خط بھی لکھا ہے۔ ڈاکٹر عبدالصمد کے مطابق محکمہ آثار قدیمہ نے کنٹونمنٹ بورڈ ایبٹ آباد کو متعدد خط لکھ کر میجر جیمز ایبٹ کے مسمار کیے جانے والے دفتر اور دیگر تاریخی عمارتوں کے تحفظ کی طرف توجہ دلائی تھی۔ کنٹونمنٹ بورڈ کو آگاہ کیا گیا تھا کہ ایبٹ آباد شہر میں ڈاکخانہ کے قریب پرانے کنٹونمنٹ بورڈ کی عمارت اور دیگر عمارتیں تاریخی ہیں۔ ان عمارتوں کو قانونی تحفظ حاصل ہے اور ان کو کسی بھی صورت میں مسمار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ قانونی طور پر ان کا تحفظ کنٹونمنٹ بورڈ سمیت دیگر تمام سرکاری اداروں کی ذمہ داری ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈ ایبٹ آباد سے اس بارے میں رابطہ قائم کر کے موقف حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم کنٹونمنٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو نے بھی کوئی موقف دینے سے انکار کر دیا۔ دنیا بھر میں اسامہ بن لادن کی وجہ سے شہرت پانے والا ایبٹ آباد تاریخی طور پر کوئی زیادہ پرانا شہر نہیں۔ اس شہر کی بنیاد انگریز دور میں سکھوں کے ساتھ دوسری جنگ کے بعد ہزارہ کے پہلے ڈپٹی کمشنر سر جیمز ایبٹ نے رکھی تھی۔ سر جیمز ایبٹ کو اس زمانے کے ضلع اور آج کے ہزارہ میں پہلا ڈپٹی کمشنر تعینات کیا گیا تھا۔ سر جیمز ایبٹ کو آغاز ہی میں ہری پور میں تعینات کیا گیا تھا، مگر بعد میں سر جیمز ایبٹ نے ایبٹ آباد کی بنیاد رکھ کر پہلی چھاؤنی اور کنٹونمنٹ کی بنیاد رکھی تھی۔ سر جیمز ایبٹ بنیادی طور پر ایک فوجی اور جنگجو تھے۔ انہوں نے اس زمانے میں اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق مستقبل کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس علاقے میں فوجی چھاؤنی کی بنیاد رکھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 20ویں صدی کے آغاز ہی میں ایبٹ آباد کو اہم فوجی مقام حاصل ہو گیا تھا۔ یہاں پر بعد میں انگریز کی فوج کے اہم ڈویژن، سپلائی لائنز اور کئی ریجمنٹ قائم کیے گئے۔ سر جیمز ایبٹ کو ہزارہ میں انگریز حکومت کی علمبرداری قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے یہ کام انتہائی حکمت عملی سے کیا۔ وہ عموماً بھیس بدل کر عام لوگوں میں گھل مل جاتے، یہاں تک کہ ایبٹ آباد شہر سے 30 کلومیٹر دور شیران کے علاقے میں بھی بھیس بدل کر قیام پذیر رہے تھے۔ تاریخ کے اندر وہ انتہائی دلچسپ کردار تھے۔ کئی تاریخی حوالوں میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے حالات کو سمجھنے کے لیے بھیس بدل کر امام مسجد کا روپ بھی دھارا تھا۔ ہزارہ میں ان کی شہرت ایک رحم دل اور انصاف پسند ڈپٹی کمشنر کی تھی۔ سر جیمز ایبٹ 1853 میں ہزارہ سے تبادلے پر بہت غمزدہ ہو گئے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے ایبٹ آباد کے نام سے ایک مشہور زمانہ نظم لکھی تھی، جس کو پڑھ کر ان کی اس شہر سے محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سر جیمز ایبٹ کو ہزارہ میں امن و امان قائم کرنے کے علاوہ کئی فوجی مہمات میں حصہ لینے پر کئی ایوارڈوں سے بھی نوازا گیا۔ سابق ممبر صوبائی اسمبلی کے مطابق ایبٹ آباد میں انگریز دور کی بنائی ہوئی تقریباً زیادہ تر عمارتیں سر جیمز ایبٹ نے تعمیر کروائی تھیں، جن میں ان کی رہائش گاہ، دفتر، گیسٹ ہاؤس، ریسٹ ہاؤس، ہسپتال اور دیگر عمارتیں شامل ہیں۔ سر جیمز ایبٹ نے ایبٹ آباد کا انفراسٹرکچر بنوایا تھا، جس کے لیے وہ انتہائی احتیاط سے کام لیتے تھے۔ وہ عمارتوں کے ایسے نقشے بنوایا کرتے تھے جس سے اس شہر کے ماحول کو نقصان نہ پہنچے۔ ایبٹ آباد کی ممتاز قانون دان اور آثار قدیمہ کے لیے کام کرنے والی شبنم نواز ایڈووکیٹ کے مطابق تقسیم برصغیر کے بعد ایبٹ آباد کا قیام کردہ کنٹونمنٹ بورڈ کا دفتر ایبٹ آباد شہر میں سر جیمز ایبٹ کی تعمیر کردہ دفتر ہی میں قائم ہوا تھا۔ کنٹونمنٹ بورڈ ایبٹ آباد کئی سال تک اسی دفتر میں قائم رہا، جس کے بعد کچھ مزید دفاتر بھی تعمیر کیے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ کنٹونمنٹ بورڈ نے 2 سال قبل اپنے دفتر مانسیرا روڈ پر منتقل کیا تھا، جس کے بعد ہی سے یہ مطالبہ چلا آ رہا تھا کہ سر جیمز ایبٹ کے قیام کردہ دفتر اور ایبٹ آباد کے پہلے کسی بھی سرکاری دفتر کو محفوظ کیا جائے۔ تمام تاریخی اور سرکاری ریکارڈ کے مطابق ایبٹ آباد میں سر جیمز ایبٹ کا پہلا دفتر، جس کو ایبٹ آباد کے پہلے سرکاری دفتر کی بھی حیثیت حاصل ہے،
کو مسمار کر دیا گیا۔ شبنم نواز ایڈووکیٹ کے مطابق دفتر کو محفوظ کرنے کے لیے محکمہ آثار قدیمہ کے علاوہ عالمی آثار قدیمہ کے اداروں کو بھی خطوط لکھے گئے تھے۔ ہم اور ایبٹ آباد کے شہری یہ چاہتے تھے کہ اس تاریخی ورثے کو محفوظ کیا جائے۔ یہ ورثہ مستقبل میں سیاحوں کی انتہائی دلچسپی کا سبب تھا، مگر بدقسمتی سے آہستہ آہستہ اس عمارت کو مستقل طور پر مسمار کر دیا گیا۔ محکمہ آثار قدیمہ خیبر پختونخوا کی جانب سے 2019 میں کنٹونمنٹ بورڈ ایبٹ آباد کو لکھے گئے خط میں تاریخی کنٹونمنٹ بورڈ کے دفتر کو مسماری روکنے کی گزارش کی گئی اور ایبٹ آباد میں انگریزوں کے دور کی تعمیر کردہ کئی عمارتیں بھی قائم ہیں۔ اس شہر کے بانی جیمز ایبٹ آباد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایبٹ آباد میں انگریز دور میں قائم عمارتوں کی تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ ہمیں نوٹس میں آیا ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ ایبٹ آباد کو مسمار کر کے پلازہ قائم کیا جا رہا ہے۔ یہ عمارت انتہائی تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ اس عمارت کی تاریخی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی مسماری کا کام فوری فی الفور روک دیا جائے اور اس کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ممتاز قانون دان ظفر اقبال ایڈووکیٹ نے دفتر مسماری پر باقاعدہ شکایت درج کروائی ہے۔ انہوں نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ تاریخی دفتر کی مسماری پر ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ ظفر اقبال ایڈووکیٹ کا کہنا تھا کہ تاریخی عمارت کو مسمار کر کے شہر کی خدمت نہیں بلکہ شہر کو تباہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں رٹ دائر کی جائے کہ جس میں عدالت سے اپیل کریں گے کہ وہ اس عمارت کی اصل حالت میں بحالی کے احکامات جاری کرے۔ اس وقت ایبٹ آباد کے شہری اور ایبٹ آباد کو چاہنے والے دل گرفتہ اور مایوس ہیں۔ وہ ہمیں فون کال اور پیغامات کے ذریعے پوچھ رہے ہیں کہ ایبٹ آباد کی خوبصورتی اور تاریخی حیثیت کو کیوں تباہ کیا جا رہا ہے۔ اس چھوٹے شہر میں قائم ہونے والے پلازوں نے پہلے ہی دل کو تباہ کر دیا ہے اور تاریخی عمارتوں کو گرا گرا کر پلازے تعمیر کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے۔ شبنم نواز ایڈووکیٹ کا کہنا تھا کہ صرف تاریخی عمارت ہی کو مسمار نہیں کیا گیا بلکہ تاریخ کو ختم کر دیا گیا۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح ماتم کریں اور کس کے پاس جا کر فریاد کریں کہ جن اداروں کی ذمہ داری ہے وہ تاریخی عمارتیں گرا کر پلازے بنا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالصمد کا کہنا تھا کہ اس تاریخی عمارت کے خاتمے سے شہر کی حیثیت پر بھی فرق پڑے گا اور سیاحوں کی دلچسپی بھی کم ہوگی۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ اس عمارت کو بچا سکیں مگر ایسا نہ ہوا اور افسوسناک بات ہے اب ہم ممکنہ کارروائی کر رہے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری رپورٹ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل G24 ڈیلی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔